أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کی 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جو رات کا 15 آیات پر مشتمل ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ کر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاپ گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم مجھ سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا.
یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ سورہ یوسف جیسے کہ بتایا جا چکا مکی دور کی سورہ ہے، اور سورہ ہود کے بعد قرآن پاک میں جو ہے جگہ اس کو اللہ رب کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اس میں بھی جو مصلحتیں ہوں گی اس پر بھی کچھ تھوڑا سا ہم غور کریں۔ پہلے تو یہ غور کریں کہ قرآن پاک جو ہے کتاب ہدایت تو ہے ہی، یہ کتاب تذکیر بھی ہے۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے وعظ و نصیحت کی کتاب اور یاد دہانی کی کتاب۔ اس کے اندر یاد دہانیاں ہیں حقیقتوں کی، اور اس کے اندر وعظ و نصیحت ہے انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے۔ اب یہ اصلاح کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے کلام میں، اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالمعاد کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اس حقیر نے کچھ غور کیا تو اس کو اس نے ذرا سا ایکسپینڈ کیا اور یہ کہا کہ تذکیر کی 3 شکلیں قرآن پاک میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تذکیر بایام اللہ میں بتاؤں گا وہ کیا ہے، تذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، تذکیر بآیات اللہ۔ تذکیر 3 قسم کی گویا قرآن پاک میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک پیغام آتی ہے۔ یہ بات موجزانہ ہے قرآن پاک کے معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک پورا کا پورا ایک معجزہ ہے۔ آج اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ جو نصیحت ہے اس کے 3 پیرائے آپ قرآن پاک میں بار بار دیکھیں گے۔ پہلا پیرایا یہ ہے کہ وہ جو ہے ان قوموں کا تذکرہ کرتی ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کرتی ہے، یہ قرآن پاک کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی، جنہوں نے اس کائنات میں جو حقیقتیں ہیں ان کو نہیں مانا، اور اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ کیونکہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کھیل دیتا ہے، لیکن اگر ان حقیقتوں کو نہ مانا جائے، کہ دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں مانتا، نقصان اٹھاتا ہے انسان، اس میں 2 رائے نہیں، تو نقصان اٹھاتا ہے۔ تو تذکیر بھی ایام اللہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ان ایام سے تذکیر حاصل کرنا، ان برے دنوں سے، منحوس دنوں سے، یا ایسے دنوں سے جن پر عذاب آیا۔ منحوس دن کوئی نہیں ہوتا، لیکن قرآن خود کہتا ہے ایام النحسات، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا اس کو۔ تو انسانوں کے لیے وہ نحوست ہو سکتے ہیں، منحوس ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب ایسے دن جن میں عذاب آیا ہو، وہ ان سے سبق حاصل کرنا۔ تو آپ دیکھیے گا، اس کو آپ کو یاد ہوگا پوری سورہ ہود تذکیر بایام اللہ، 5 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اس میں بہت زوردار انداز میں بتایا گیا کہ ان قوموں نے جب اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور ایسا سخت عذاب آیا، یعنی اس عذاب کو اگر کہیں تو میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کو دنیا میں اس کی ایک جھلک دکھا دی۔ یہ بات میں نے بار بار کہی ہے سورہ ہود کے مطالعے کے دوران۔ اب اگلی سورہ جو ہے یہ تذکیر بھی آلاء اللہ ہے۔ آلاء کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، آپ بار بار سنتے ہیں، آپ کو آلاء کہتے ہیں شان کو، اللہ کی شان، یعنی شان کا بھی ترجمہ ہم کر نہیں سکتے، مطلب تو یہی سمجھیے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لمحے کچھ بالکل الگ طریقے سے بدلتا ہے اپنے کو۔ قرآن میں کہا بھی ہے، اسی سورہ کے اندر کہا ہے کہ وہ شان بدلتا ہے، ہر گھڑی ہر شان بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی کائنات عجیب ہے، اور اللہ کی معرفت اسی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ذریعے سے اپنی حقیقتوں کو کا اظہار کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، لگاتار ہو رہی ہیں، اس سے سبق حاصل کرو۔ دن رات کا تغیر، یہ شان ہے اللہ۔ اگر یہ تغیر نہ ہوتا تو ہم گھڑی اور وقت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے پاس، کیونکہ تغیر ہو رہا ہے تو وقت کوئی چیز ہے ہمیں معلوم ہوا،
اور وقت کیا چیز ہے، اس سے ہماری عمر کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک دن ہم چلے جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اور پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب وہ خود سوچتا ہے کہ کیا اس کے جواب ہوں گے۔ اس سوالوں کا جواب ایک اہم چیز ہے جو آج لسائلین میں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سوال کیا ہوتے ہیں اور جواب کیوں ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ اب تیسری نصیحت کا انداز ہوتا ہے وہ قرآن پاک اپنی ان آیات کے ذریعے سے کرتا ہے۔ سمپل سی آیات ہیں، آیات کے معنی سبق حاصل کرو ان سے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن کو پڑھ کر کے آدمی سبق حاصل کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ یہ تذکیر پہ آیات اللہ ہے۔ اگلی سورہ رعد ہے، آپ دیکھیں گے اس میں بالکل آیات کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو 3 آپ لگاتار ہوئی، پہلی سورہ ہود ہوئی، پھر سورہ یوسف ہوئی، اگلی سورہ رعد ہے۔ تو پہلی سورہ میں بِأَيَّامِ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کر کے بتایا کہ سبق حاصل کرو، دیکھو، غور کرو۔ اگلی سورہ میں اللہ کی شان کا اظہار کیا کہ کیا شانیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کو خواب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو پھر بھائی جو ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں، ایک اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ایک قافلہ لے جاتا ہے اس کو، پھر مصر میں پہنچتا ہے، اور کوئی پوری کی پوری داستان ہے جو آپ کو معلوم ہے۔ اور اس میں ہر چیز میں ایک سبق ہے، ہر چیز میں ایک سبق ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں وہ ادب کے ماہر ہیں، ظاہر ہے اس پر بات آئے گی کبھی، تو اشارتاً میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر یہ قصہ ہی ایک ایسا قصہ ہے کہ یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اس لیے کہ شاید اگر میں کہوں کہ داستان گوئی کے فن کو ڈیولپ اگر کسی نے کیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ قرآن تھا جس نے کیا۔ اب میں یوں کہہ رہا ہوں، آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، شاید اس سے پہلے اپنی کتاب میں بھی نہیں لکھا میں نے، کہ داستان گوئی کے فن کو ڈیولپ جیسے کیا قرآن پاک میں، ایسا یعنی اشارے ملتے تھے لیکن اس کو ایک منظم شکل میں قرآن نے سورہ یوسف کے پیرائے میں جو ذکر کیا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ داستان گوئی اگر ہوتی ہے اور بہترین ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے۔ داستان گوئی کہ بہترین پیرایا اور اسلوب اس سورے میں ہے، اور اس سے نئی نہج ملی ادیبوں کو کہ اس پر چلیں گے تو اس سے خوبیاں اور حسن ملے گا ہمیں، وہ بات نریشن میں اور جو قصہ اور داستان گوئی جو وہ لوگ کرتے ہیں ان کی بات کرنا، ان میں تو بہت سی خامیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو یہ بات دوسری ہوئی، بِآلاءِ اللہ ہے یہ، یعنی اس میں اللہ کی شان کا اظہار ہے۔ اگلی سورہ آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں کا اظہار ہے۔ چلیے اب اگلی بات میں عرض کروں گا کہ آج کی آیات جو شروع ہوئی ہیں ان میں سے پہلی آیت یہ ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، سائلین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 آیتیں پہلے ہو چکی ہیں، 7ویں آیت آج ہے۔ 6 آیتیں کیا ہیں؟ وہ تمہید ہیں، اس قصے کی تمہید تھی جو بات تھی، اور ہر بات کی تمہید جب تک نہیں ہوگی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا قرآن پاک کا ایک پہلی بات تو یہی ہوا کہ وہ بتاتا ہے کہ تمہید ایک چیز کی باندھنی چاہیے، اور تمہید کے بعد شروع کرو۔ تو تمہید تھی، آپ قصہ شروع ہوگا، آج سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس قصے میں جو شروع ہو رہا ہے پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں قصہ کا تک میں نے خود اپنی طرف سے لگایا، یعنی اس واقعے میں آیات نشانیاں ہیں، للسائلین سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ یا قرآن پاک فوراً ایک چیلنج کر رہا ہے، وہ چیلنج یہ کر رہا ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں یا جو سائل ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے۔ ارے تم ایسے سمجھ رہے ہو یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، کچھ نہیں، یہ تو ہمارا بہت بڑا کلام ہے، یہ معجزہ ہے، اس میں سبق ہے۔ اب سائلین پر لیجیے بات کہ سائلین کو ہم نے سمپل سا یہ سمجھ لیا کہ اس زمانے میں جو سوال جن لوگوں نے رکھا تھا، یعنی یہود کے کہنے پر قریش کے لوگوں نے سوال رکھا حضور کے سامنے، وہ سوال آپ کو معلوم ہے، پچھلی درس میں بتایا جا چکا۔ وہ یہ تھا سوال کہ بنی اسرائیل کہ جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام، جد امجد کیا، یعنی اپنے اصلی جد، اپنے باپ، یعنی اسرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی بیٹی، ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔
تو بنی اسرائیل کے جد یعنی والد تو وہاں کنعان میں رہتے تھے، اور ان کے جد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ سب کے سب وہیں رہتے تھے۔ لیکن قصہ یہ مصر کا ہے، تو بنی اسرائیل جو مصر میں فرعون کے غلامی میں آ گئے، یہ کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ سوال تھا، اور ظاہر اس کا جواب کوئی اس وقت نہیں دے سکتا۔ تو عرب کے لوگ تو بیچارے ویسے بھی ان چیزوں کو جانتے نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو، تو جواب دینے کے اہل نہیں تھے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ حضور نبی اکرم اگر نعوذ باللہ اگر رسول نہیں ہے تو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم لوگ بہت ہی پوشیدہ رکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے قریش کے سرداروں کو یہ سوال دیا، یہ پوچھو، اگر یہ رسول ہوں گے جواب دیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور یہ سب سردار قریش جلسہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ 10-11 بجے کا وقت، 9-10 بجے کا وقت تھا، جو ضحیٰ جسے کہتے ہیں، وہ ضحیٰ کا چاند کا وقت تھا، بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ۔ حضور اچانک پہنچ گئے وہاں پر، ایک دم کھڑا ہوا ایک شخص کہنے لگا، محمد سنو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو یہ جواب دو۔ وہی سوال کو میں نے کہا کہ وہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر میں کیسے پہنچے، جبکہ ان کے جد امجد اور سب لوگ جو تھے، وہ سب باپ دادا سب لوگ تھے، وہ تو کنعان میں تھے، عراق میں تھے، وہ وہاں رہتے تھے، وہاں پر یہ کیسے ہو گیا؟ اور پوری داستان تو سناتے ہو، مصر کی باتیں کرتے ہو، یہ کیا بات ہوگی؟ اب آپ غور کیجیے، حضور نبی اکرم ایک لمحے کھڑے ہوئے، ایک دم آنکھ گرج سی جھپکائی آپ نے، اور فرمایا الاسلام راتل کا یا ایک دم بس شروع کر دیا آپ نے، اور پوری کی پوری سورہ، یہ پوری سورہ حضور نے اسی وقت کھڑے سنا دی، کچھ دیر نہیں لگائی، بالکل کھڑے سنا دی۔ اور وہ حق کا وقت بالکل کھڑے، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گوش ہیں سب لوگ، اور ان کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایسی بہترین داستان گوئی انہوں نے سنی نہیں تھی۔ یہ تو داستان گوئیوں کا اس نے تو ایک آغاز کر دیا تھا، ایک ایسی داستان تھی، اتنا پیارا قصہ تھا۔ اب سائل تو ایک تو سائل وہ ہوئے جو اس وقت انہوں نے سوال کیا تھا، ایک سائل وہ تھے۔ اب دوسرے سائل سنیے، دوسرے سائل وہ ہیں جن کے ذہنوں میں اس وقت سوال تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعوت دے رہے ہیں، ان کی نظر میں، کچھ لوگوں کی نظر میں رسول نہیں تھے، کچھ کی نظر میں رسول تھے یا نہیں تھے، عجیب مخمسے کے سوالات تھے۔ کیا یہ اونٹ کس کل بیٹھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ جو عوام تھے وہاں ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تمام قریش جو ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ان کو جینے نہیں دیں گے، اور ان کے بارے میں قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، حضور کے قتل کے اور جلا وطنی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ تو عوام یہ سوچ رہے تھے کہ سائلنٹ میجورٹی جسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کیا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ سوال ان کے ذہن میں تھا، اس کا جواب بھی ملے گا، جواب یہ ملے گا پورا قصہ سنا کر کے، یعنی بین سطور میں جواب اس کا ملا ہوا ہے۔ پچھلی بار بتا بھی دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ یہاں ہوگا، اور ایک دن فتح مکہ ہوگا، اور اس دن یہی سوال کریں گے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے سوال آیا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا، ایسے ہی حضور نبی اکرم جواب دیں گے، لا تثریب علیکم اليوم، بالکل ایگزیکٹلی وہی کہیں گے، یعنی من مان یہی ہونا ہے۔ یہ ان کا جواب ہوا۔ ایک سائل وہ تھے جن کا جواب حضور نے اسی وقت دے دیا، ایک سائل وہ تھے جو عوام تھے، جو اس پوری دعوت کے مرحلے میں ان کے ذہنوں میں 50 سوال تھے، ان کا جواب قرآن نے پوری سورہ میں دے دیا۔ اب تیسرا سوال میں اور آپ سے بھی ہے، ہم سب بھی سوال کرتے رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہوتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کیا اللہ کی کتاب ہے؟ ایک سمپل سا سوال ہے جو ذہن میں آتا رہتا ہے، میرے آپ کے ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، اگر ہے اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہمارے سامنے تو اللہ کا رسول نہیں ہے صادق و امین کی شکل میں، ہاں ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم مان لیں اگر ان کو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب بھی ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ حضور نہیں ہے ہمارے سامنے ہے، اور حضور کا قصہ بھی ہمیں نہیں پتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی مان لیا، اور ایسا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ تو اس کتاب کو سن لیجیے اور پڑھ لیجیے، یہ کتاب خود جواب دے گی کہ میں وہی ہوں جو کہہ رہی ہوں۔ وہ یہ کہ اسی سورہ کو پڑھ لو، اور اگر تمہیں شک ہے کہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو پھر تم اس پر سوال ضرور جتنے چاہو لگاؤ، اس کا جواب سب کا بہترین جواب اس قرآن میں ملے گا۔ اب اس کا موقع نہیں تھا، اب اسی کو آپ سورہ کے اندر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو جواب ملتے چلے جائیں گے کہ اس کا ہر سوال، آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا اس سورہ میں جواب ہے، قرآن میں تو ہے ہی جواب،
اس سورے میں ان سوالوں کا جواب ہے جو آپ ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں قرآن پاک کے تعلق سے۔ سب سے پہلا یہ معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ قرآن نے تو معجزہ اسی وقت بتا دیا تھا، لیکن اب بھی معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہوگی۔ اس پر ہم دیکھیں گے آپ کو اندازہ، کیونکہ ہر آیت قرآن پاک اس کا لفظ آیت استعمال کرتا ہے، اور یہ آیت کے معنی ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آیت کے معنی عربی میں اصطلاحی معنی معجزے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے کہ آیت دکھاؤ گے، آیت دکھاؤ، تو آیت میں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا نشانی دکھاؤ، یعنی اپنی رسالت کی حقانیت کے نشانی دکھاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ تو حضور کہتے تھے یہ ہے وہ معجزہ، ایسی کہتے تھے بالکل ایسے، یہ ہے، تو ان کی سمجھ بات نہیں آتی تھی یہ کیا مطلب کیا ہے۔ ہمیں تو وہ معجزہ چاہیے جیسے لوگ کہتے ہیں پھو کر دیا اور یہ ہو گیا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہے معجزہ، تو حضور کہتے تھے نہیں یہ ہے۔ اسی لیے اب میں یہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ قرآن معجزہ ہے، بلکہ قرآن کی 6228 آیتیں ہیں، ان میں ہر آیت ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ آیت ہے۔ آیت ہے، تم آیت کی بات کر رہے ہو، آیت مانے معجزہ، تو ہر آیت معجزہ ہے۔ یہ ہے کہ آیات للسائلین میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ سائلوں کے لیے، ہر قسم کے سوال کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ سوال اس زمانے میں کیا ہو جن کا جواب اس سورے میں دیا گیا، چاہے ان لوگوں کے ذہنوں میں جو اس وقت اس زمانے میں تھے اور ان کے ذہنوں میں خیال تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، حضور نبی اکرم کو یہ جلا وطن کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ مارنا چاہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، اس کا جواب بھی مل گیا۔ اور آج تک قیامت تک کے انسانوں کا جواب یہ دے رہی ہے، قرآن پاک دے رہا ہے، یہ کتاب دے رہی ہے کہ تم جو سوال کرو گے اس اپنی زندگی کے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے، جس چیز کے تعلق سے، وہ جواب اس قرآن میں ملے گا۔ آیات للسائلین، ہر سائل کا جواب ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہر سائل کا جواب اس کے اندر ملتا ہے۔ ہاں کچھ چھپے ہوئے کہیں پر ہوتے ہیں، پنہا ہوتے ہیں جواب، یا یوں کہیں گے امپلائڈ ہوتے ہیں، یا بین سطور میں ہوتے ہیں، کچھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں اس کا اجمال ہوتا ہے تو کہیں اس کا کی تفسیر ہوتی ہے، تو کہیں پر اتنا اجمال ہوتا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کی تفصیل بعد میں آ جاتی ہے، لہذا پورا قرآن کو پڑھیں گے اگر آپ تو حد چیز سامنے آ جائے گی۔ پھر فرمایا اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ۔ اب یہ قصہ شروع کر دیا گیا، قرآن پاک میں وہ قصے کو بیان کیا گیا کہ اب ذرا غور کرو، اس سے شروع کیا، ذرا غور کریں۔ قالو، جبکہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اخوتہ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، کیا کہا کہ لیوسف اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے چھوٹا بنیامین ہے، بینجامن ہے، اس کو بنیامین کہتے ہیں عربک میں، بینجامن آپ جانتے ہیں ایسے ہی بولا جاتا ہے عربک میں، انگریزی میں، تو بینجامن اور یوسف جو ہیں، یوسف کو جوسف کہہ دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ ہمارے ابا جان جو ہے احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں ابا جان۔ اب دیکھیے یہ ایک نفسیات ہے، اب قرآن پاک جو ہے نفسیات پر بحث کرنے لگا۔ اب غور کریں، یہ انسانی نفسیات پر بہترین طریقے سے بحث کرتا ہے، اور یہ انسانی نفسیات ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو خرابیاں نمودار ہوتی ہیں وہ نفسیاتی سائیکولوجیکل لیول کو ہوا کرتی ہیں۔ جیسے بھائی بھائی ہوتا ہے تو بھائی بھائی کے درمیان محبت بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن بھائی بھائی کے درمیان میں رقابت اور حسد بھی ہوتا ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں باتیں ہم دیکھتے ہیں، محبتیں بھی دیکھتے ہیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور رقابتیں اور حسد بھی دیکھ رہے ہیں بھائی بھائیوں کے درمیان میں، گھروں میں، بلکہ ایک گھر میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو بھائی جو ہیں بالکل آپس میں محبت رکھتے ہوتے ہیں، اور تیسرا بھائی چوتھا بھائی جو ہیں ان کی آپس میں ایک الگ جتھا بنا ہوا ہے، وہ بالکل الگ ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں تو ان کے آپ کے وہ ہوتے ہیں، آپ کے دو پیرائے ہوتے ہیں نفسیات کے۔ تو فرمایا کہ ہمارے ابا جان جو ہیں، یہ کیا بات ہے صاحب، ان دو بھائیوں سے تو محبت زیادہ کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے، جب کہ اب اپنی دلیل دے رہے ہیں، نحن عصبہ، ہم جو ہیں گروہ ہیں، ایک جتھا ہیں۔ اب یہ عصبہ انہوں نے جو کہا، یہ اس قبائلی زندگی کے اس میں سوچیے آپ، یہ جہاں جس پیرائے میں آپ سوچیں گے، پس منظر کو سوچیے، یعنی وہ قبائلی نظام تھا، اس ٹرائبل سسٹم تھا۔ اس زمانے میں بادشاہت ایسے نہیں ہوتی تھی، بادشاہت نہیں تھی جس زمانے میں، خاص طور سے یہ بچے جو تھے ان کے یوسف علیہ السلام اور بھائی ان کے، یہ ان کے والد، یہ سب ایک قبائلی نظام کے تحت جیتے تھے، وہاں کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں تھا۔
اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے ایک ایک قبیلے کا، اور ہر قبیلے کی پاور جو ہوتی ہے انسانی افراد ہوتے ہیں، جس کا خاندان زیادہ بڑا وہ پاورفل خاندان اسی کا سردار بن جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جس کا خاندان بڑا وہ سردار بن جاتا ہے، اچھا بڑا خاندان ہو جاتا ہے، بڑا قبیلہ ہو جاتا ہے۔ تو اسبا کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں، پاور ہمارے پاس ہے، ہم جو ہے اپنے ابا جان کی بڑھاپے کی ٹیک بنیں گے، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو ہم کام آئیں گے۔ یہ چھوٹے بچے یہ کیا کریں گے، یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر نفسیات بھی آ رہی ہے اور حسد بھی آ رہا ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے اندر پتہ چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ انا مانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان جو ہیں وہ تو حقیقت میں کچھ سٹیا گئے ہیں، بہک گئے ہیں۔ یہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان اللہ کے رسول نبی ہیں، نبی ضرور پتا ہوگا ان کو اللہ وہ نبی ہیں، نبی تھے وہ، اور یہ معلوم تھا ان کو، کیونکہ وہ یہ بتاتے تھے بار بار کہ مجھے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں بچو، اور سمجھاتے تھے۔ تو مگر وہ اب یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، تم ابا جان ہیں تو رسول ہو خود بھی ہو، ابا جان بہکے ہوئے ہیں، یہ ہے بیٹے ہیں، یہ بیٹے اپنے کو۔ اچھا آج کل بھی نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے کہ ابا جان تو پرانے آدمی ہیں، وہ کیا جانے ان چیزوں کو۔ آج بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ہر بچہ نوجوان اپنے باپ کو، اپنے والد کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ، یہ کیا جانے ہم جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک یہاں ایک ذرا سی بات میں بات بتا رہا ہے کہ ہر زمانے کا یہی ڈر رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ ابا جان جو ہیں ان یوسف کے بھائی سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اور بھائی کو تو انہوں نے چھوڑا پہلے بنیامین کو، اور یوسف علیہ السلام کو لیا کیونکہ ذرا بڑے تھے وہ، اور یہ کہا کہ اس یوسف کو قتل کرو۔ اب یہ کیا چکر ہوا، اب یہ ایک انوسینٹ سی ایک قسم کا بے وقوفہ یا مکانہ خیال تھا جو اس کو پورا کر رہے ہیں، یعنی چاہتے یہ ہے کہ ابا جان کی توجہ اور محبت اپنی طرف کر لیں۔ انسان نہیں سمجھ پاتا کہ میں جو سوچتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، وہ کتنا احمقانہ ہوتا ہے۔ وہ بہت عقل مندی کا سمجھتا ہے، لیکن بہت، یعنی یہ بات بچوں کی لگ رہی ہے یہاں پر ہمیں، ہم بڑے بڑے ہو کر ایسے فیصلے کرتے ہیں زندگی میں، بہت بار ایسے کرتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو یہ بچوں کا فیصلہ سے ہنس رہے ہو، تم نہیں، تم سب بھی میری نظر میں، میرے معاملات میں بالکل ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہوتے ہو، اور ایسے ہی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یا تو یوسف کو قتل کر دیں ہم، یا اس کو کہیں پھینک دیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، یہ اس قسم کی بات سوچی، اور پھر کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم بالکل اچھے ہو جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو اس کے بعد حج کر لیں گے، معاف کیجیے، اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور میں توبہ کر لیں گے، مطلب یہ ارے یار آپ تو کچھ کھانے کھیلنے دو یار، بعد میں ہم تک ٹھیک کر لیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں خیال آتے رہے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ ہر شخص یہ سوچ رہا ہے بوڑھا ہو جائیں گے یار ہم سب کچھ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، یار تو بوڑھا ہوگا کہ نہیں ہوگا تجھے پتا ہے کہ نہیں؟ یا اس سے پہلے ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا تو کون جانتا ہے، یا بیماری میں مر جائے گا تو کون جانتا ہے، کسی طریقے سے مر سکتا ہے۔ لیکن ہر ایک یہ سوچتا ہوتا ہے ارے ہاں ٹھیک ہے ابھی تو کتنی زندگی پڑی ہوئی ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے، ابھی تو ذرا کمانے دو، اور کمانے میں دنیا بھر کی جائز ناجائز ہر طریقے سے ہم کماتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جائز ہے یا ناجائز۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا، اس کو کھول دیا قرآن نے، کیا کھولا ہے کہ من بعدہ قوما صالحین، بعد میں ہم قوم صالح ہو جائیں گے، ہم بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے کو ٹھیک کر لیں گے۔ ہر ایک یہی سوچتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی ہر آیت جواب دے رہے، سبق دے رہی ہے، نہیں دے رہی، یہ میں کر رہا تھا۔ خیر آپ بات آگے ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا، اور اس کے اندر ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے کہ حضور نبی اکرم کے بارے میں بھی ان کے قوم کے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دو یا باہر نکال دو، جلا وطن کر دو، اور بدنامی تو ہماری ہوگی لیکن ٹھیک ہو جائیں گے، بعد میں ہم کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں صادق اور امین کو قتل کریں گے تو بدنامی تو بہت ہوگی، لیکن باہر ٹھیک کر لیں گے اپنے کو سب معاملات۔ تو یہ سب کچھ حضور کی اس پیرائے میں بھی ہو رہا ہے، دعوت کے پیرائے میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو ایک ساتھ قرآن پاک کتنے سبق دے رہا ہے، بہت سے سبق دے رہا ہے۔
فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. تو ان میں سے ایک بیچارہ کچھ تھوڑا سا ہمدرد تھا، نرم گوشہ رکھتا تھا بھائی کے بارے میں، اور بھائی کے بارے میں نا ایک جیسے نہیں ہوتے، 10 بھائی تھے، ان میں سے وہ 10 جو فیصلے کر رہے ہیں وہ 10 بھائی تھے. تو 10 بھائیوں میں ایک بھائی ایسا بھی تھا، کہنے لگے یار قتل مت کرو، ہے تو بھائی خونی تو ہے، ابا جان کا ہمارا بیٹے تو ہے، یہ بھی مت کرو. کیا کرو مگر ہاں ہم چاہتے تو یہی ہیں ابا جان کی توجہ ہماری طرف مرکوز ہو جائے. ہر ایک یہ کہہ رہا ہے توجہ ہماری طرف مرکوز ہو جائے ابا جان کی، تو لہذا یہ کرو کہ غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں، کسی کنویں کی گہرائیوں میں کو پھینک. غیابت الجب کا مطلب ہوتا ہے یہ میں نے تہ میں، کنویں کی تہ میں، کچے کنویں کی تہ میں پھینک. کچھ لوگوں نے بتایا غیابہ کا مطلب ہوتا ہے تاک. ایک تاک بناتے تھے لوگ پہلے، پانی سے پہلے ایک جگہ وہاں پر کچھ پتہ نہیں کیوں تاک بناتے تھے. اس کا مطلب غیابت الجب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈوب نہ جائے، کہ وہاں پر اگر ہو تو وہاں پر کھڑا ہو جائے. خیر بہرحال سے مطلب نہیں، بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کسی ایسی جگہ پر جو کہ قافلہ جہاں پر آتا جاتا ہے ان کے راستے میں کنویں کھدوائے جاتے تھے. اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، ہر زمانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. وہ کنویں کو کچے کنویں ہوتے تھے ظاہر ہے، اور اس میں مسافر آتے تھے، اپنا کنواں اپنا ڈور ڈالتے تھے، پانی پی لیتے تھے، لے لیتے تھے. تو ایسا ہی کچا کنواں راستوں میں ہوتے تھے، راستے میں ایسے ہی کہا کسی کنویں میں یوسف کو گرا دو، ڈال دو، اور اس طریقے سے کوئی قافلہ آئے گا اور وہ اس کو لے جائے گا، میں مارو مت. یہ اس نے سوچا ہے بھائی نے. نام آتا ہے تفسیروں میں کہ وہ یہودا نام تھا اس کا، بائبل سے پتہ چلتا ہے. خیر تو کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے. اب دیکھیے یہ جو کہا جا رہا ہے کسی کرنا ہی ہے، یعنی اس کے دل میں بڑی ہمدردی ہے، مگر وہ سب بھائیوں کے ساتھ میں. اب یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی نفسیات ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ نہیں چاہتے لیکن مجبور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں کرنا پڑتا. سب بھائی ایک سے نہیں ہیں، مگر ساتھ میں رہنا ہے بھائیوں کے، تو بھائی کے رہنا ہے تو بھائی کے فیصلے میں سب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، لیکن کچھ اپنی رائے دے دینا ہے تو رائے دے دی اس نے کہ اگر کرنا ہی تو یہ کرو. یہ تمام باتیں نفسیات کی ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عمل. مطلب اس میں بھی کچھ بھی اگر اچھی بات کہہ سکتا ہے، قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے تو وہ کہہ دو. تم اگر تمہارے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے اور ان بروں کے درمیان میں ایک اچھی بات کہہ سکتے ہو تو کہہ دو، کام بن جائے گا. یہ کام بن گیا، اور وہ ایک اچھے آدمی کی شکل میں قرآن پاک کو پیش کر رہا ہے. اب اس کے بعد یہ پورا جب انہوں نے ایک سازش رچ لی اور اس کو فیصلہ کر لیا تو ابا جان کے پاس پہنچے. یہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. ترجمے میں فرمایا ہمارے اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں. اب دیکھیے پورا ایک وہ بنا کے لائے ہیں، سوانگ ہم کہتے ہیں، وہ اپنے پورا کا پورا سوانگ بنا کے لائے ہیں، سوچ سمجھ کے آئے ہیں کہ کیا بولنا ہے. ابا جان سے آتے سمجھا کہ مقصد کچھ اور ہے، اور ابا جان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ابا جان بتائیے آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. اب پوچھتے کیا بات ہے بیٹو، کیا بات ہے، کس بات بھروسہ نہیں کرتے؟ تو کہا حالانکہ ہم آپ کے سچے خیر خواہ ہیں. اب دیکھیے اس طریقے کی بات بنا رہے ہیں. پھر فرمایا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. اس کو یعنی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اور کچھ چر چگ لے گا، کھا پی لے گا، کھیل کود لے گا اور دل بہلا لے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. پہلی بات یہ کہی کہ آپ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. دوسری بات یہ کہی کہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ابا جان، ہم تو بیٹے ہی ہیں آپ کے. یہ اور چیزیں کس طریقے سے پورا کا پورا انہوں نے ایک پلاٹ بنایا، پلاٹ کا رنگ بھر دیا، پلاٹ میں رنگ بھر دیا کہ ایسے ایسے ہم کہیں گے، وہ بات انہوں نے کہہ دی. اب کیونکہ انہوں نے پورا پلاٹ بڑا زوردار بنایا تھا تو ابا جان بھی بیچارے کیسے کہتے، نہ کیسے کہتے. تو اب انہوں نے جو بات کہی وہ سن لیجیے. انہوں نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. انہوں نے کہا کہ بیٹو بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی جدائی میرے اوپر
اس کی جدائی بہت شاق گزرتی ہے، میں اس کو جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. تم سمجھتے ہو کہ ایسی بات ہے، مجھے بہت، میں کیا بتاؤں، میرے دل کا معاملہ ہے. تم سمجھو گے ہی نہیں ابھی، کیونکہ تم ماں باپ نہیں ہو. تم ابھی، میں یہ کہہ رہا ہوں تم ماں باپ نہیں ہو ابھی، تم نہیں سمجھو گے. میں ہوں ایک باپ، اس لیے مجھے معلوم ہے کسی سے بھی محبت ہو تو آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ایک بات، لا یحزننی ان تذهبوا به، وہ اخاف، اور تم جب کہیں ہٹ گئے اور کہیں کوئی بھیڑیا آ جائے اور اس کو کھا جائے، تو جب تم غافل ہوئے اگر، تو کیا ہوگا؟ اب انہوں کی زبان سے اچانک یہ نکل گیا کہ بھیڑیا آ گیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اچانک ہی نکلا، بلکہ اس زمانے میں اس جگہ پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے. وہ جگہ ایسی تھی، بستی ایسی تھی کہ جہاں پر بھیڑیے لگتے تھے. ایسے ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا. یہ تو ویسے بھی قبائلی زندگی تھی، گاؤں جیسی جگہ میں رہتے تھے بیچارے، چھوٹے سے قصبے میں ہی رہتے تھے یہ لوگ. شہر نہیں تھا، شہر میں نہیں رہتے تھے. تو وہاں پر باہر نکل کر کے، اور جب باہر جائیں گے تو بھیڑیا ہوتے ہیں، بھیڑیے بھی ہوتے ہیں. اور بھیڑیا اس زمانے میں آتا تھا. یہ بات مطلب سمجھ میں آتی ہے، ایک دم اچانک نہیں کہہ دیا انہوں نے، بلکہ بھیڑیا لگ جاتا تھا اور بچوں کو لے جاتا تھا. اب اس کا جواب وہ دے رہے ہیں، پہلے سوچ لیا تھا انہوں نے بھی. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. ابا جان ہیں ہم اتنے بہت سے لوگ، پورے کے پورا عصبہ، ایک جتھا، گروہ، 10 بھائی ہیں، اور ان کے ہمارے ہوتے ہوئے اور بھیڑیا اس کو لے جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ اور یہ تو بہت ہی بری بات ہے، ہم تو خاسروں میں، خاسرین میں ہوں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو بڑے نکمے ہوں گے. اس کو ترجمہ مولانا نے دے دیا، یہ بڑے خسارے والی بات ہوگی. یہ تو یعنی مطلب پوری طریقے سے ہم کو وہ کر دیا، جسے کہتے ہیں کنوینس کر دیا. لیکن وہ کنوینس نہیں ہوئے تھے. لیکن بہرحال بچوں کی بات بھی تو ابا جان مانتے ہی ہیں. اب تیسری بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی حقیقت میں کبھی کبھی ہم لوگ اپنے بچوں کی دل جوئی کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. بیٹے ہی تو تھے ان کے، ان کو معلوم بھی تھا کہ گڑبڑ کرنے والے ہیں یہ، تو بھی بچوں کی بات مانتا ہے. ایک والد ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک نفسیات ہے کہ اس شفقت کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ماں باپ کو کیا شفقت دی ہے، کہ وہ جانتا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نقصان ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے چلو اللہ پر بھروسہ رکھوں گا، میں توکل کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اسی بنا پر انہوں نے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. آخری بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک نے جو بات کہی ہے کہ گویا انہوں نے ان کو بھیج دیا اس طرح اصرار کر کے، جب وہ اسے لے گئے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں. اب یہ فیصلہ بھی ہوا ہے، ابھی عملاً اس پہ کچھ نہیں کیا ہے. آج کی آیت یہیں تک تھی. میں نے تو فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ وحی کر دیے. اب آپ پوچھیں گے وحی کہاں سے آ گئی؟ یہ وحی جو ہے وحی نبوت نہیں ہے، اصطلاحی نبی نہیں، وحی نہیں ہے، بلکہ ان الہاموں میں سے الہام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو ان کی نبوت دینے سے پہلے رویائے صادقہ کی شکل میں اور الہاموں کی شکل میں ان کی حفاظت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں جو سن رہے ہو قرآن کو، تمہیں پتا نہیں ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آج قتل کرنے جا رہے ہو. ہم اس کی حفاظت اس دن سے کر رہے ہیں جس دن سے یہ پیدا ہوا تھا. یہ ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے، یہ انڈر لائن ہے، بات کہیں نہیں گئی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کی حفاظت تو اس کی حفاظت کا معاملہ ہے. ہم تو ہر نبی کی حفاظت کرتے رہے ہیں. اور تمہیں پتہ نہیں ہے، یوسف کا قصہ سن لو کہ یوسف کی حفاظت کا معاملہ کیسے ہوا تھا کہ اس کے بھائیوں نے جو کچھ کیا تو ہم نے اس کو متنبع کر دیا تھا اس وقت جب کہ کنویں میں ڈالنے جا رہے تھے. ابھی ڈالا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ٹھیک ہے اے یوسف سن لو، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی. وہ وحی جو میں نے کہا وحی نبوت نہیں ہے، لیکن وہ ایک الہام ہے، بالکل واضح وحی، واضح طور پر. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ ہوتا ہے وحی کر دی. وہ بھی ایک نبی کی والدہ کو کیا ہے، کیونکہ نبی کی والدہ سے لنک بنتا ہے، اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ کیا ہے. ایسے یوسف علیہ السلام خود نبی بننے والے ہیں، اس سے پہلے ان کی حفاظت کے تعلق سے ان کو ڈھارس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ یوسف گھبرا مت. یہ مطلب ہے
لوگوں نے یہ مفسرین نے بھی یہی کہا کہ ان کو ڈھارس دی، تسلی دے دی، جو چاہے کرنے دو ان کو، اب اللہ کی فیصلے پر راضی ہو جاؤ، راضی برضا الہی ہو جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرنے دو۔ اب اس میں سبقتہ حضور نبی اکرم کے لیے اس زمانے میں، اس میں سبقتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس زمانے میں ہو رہا ہے، کچھ مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے تمہیں سرفراز فرمائے گا، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دو، گھبراؤ مت۔ تو یہ فرمایا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غیب کے پردوں سے کیا نکالے گا، ایک دن کیا نکالنے والا ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ